کراچی کے علاقے صدر میں دھماکہ، ایک شخص بحق 9 زخمی، 6 گاڑیوں اور کئی موٹر سائیکلوں کو نقصان۔ دھماکہ ٹائم ڈیوائس سے کیا گیا۔ 2 کلو بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ ماضی میں اس نوعیت کے 2 دھماکے شہید جناح کالونی اور ماڑی پور روڈ پر کیے گئے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ۔ اپیرنٹلی یہ ڈیوائس پلانٹڈ تھی اور 11:20 پہ اٹ وینٹ آف۔ تو اس میں میں اب تک یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی پرٹیکولر وہیکل وہ ٹارگٹ تھا۔ اب جو اس وقت گاڑیاں یہاں سے گزر رہی تھیں، ظاہر ہے وہ ایک گاڑی نے زیادہ نقصان لیا ہے۔ دو سرکاری اہلکار زخمی ہیں جن کی یہ گاڑی تھی۔ دھماکے کے وقت کافی رش تھا، نہیں سمجھتا کسی فرد کے ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کراچی دھماکہ امن و امان خراب کرنے کی کوشش ہے، ڈی آئی جی ساؤتھ۔ جرنلائز تھریٹس جو ہیں وہ مختلف اوقات میں آتے رہے ہیں۔ جرنلائز تھریٹ ہوتے ہیں جی کہ کراچی شہر میں کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اسپیسیفک کہ جی اس ایریا پہ ہو سکتا ہے، اس شخص پہ ہو سکتا ہے، یا ایگزیکٹلی کس گلی میں ہو سکتا ہے، اس طرح کا کوئی تھریٹ جو ہے سندھ پولیس کو یا ہوم ڈپارٹمنٹ کو کوئی موصول نہیں ہوا۔ ایک زخمی کی حالت تشویشناک۔ دھماکے کا ٹارگٹ کون تھا، ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا ٹاک۔ آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا، ڈی جی رینجرز آئی جی بھی شریک ہوں گے۔ واقعے کی تفصیلات اگر شیئر کر لی گئیں تو ذمہ دار چکنا ہو جائیں گے۔ مرتضی وہاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ جو بھی ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کرنے کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں کی جائیں گی۔ شہر نے بڑا برا وقت دیکھا ہے اور بڑی محنت کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد ہم اس برے وقت سے نکلے تھے اور اس شہر کے لوگوں نے ایک سکھ کا سانس لیا تھا۔ تو نیچرلی اتنا بڑا شہر ہے، اس کے اندر لوگ نظر لگا کے بیٹھتے ہیں کس طریقے سے اس کی امن و امان کی سچویشن کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی کراچی دھماکے کی مذمت، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت۔ عمران خان، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر صحت عبدالقادر پٹیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس مزنجو اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ پچھلے کچھ دنوں میں کافی ایسے بیانات دیے گئے ہیں سینئر لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کی طرف سے مختلف موقعوں پر، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ کافی عرصے سے ہم برداشت کا اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن۔ جو بھی سیاسی صورتحال ہے ملک کی، اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ایز این انسٹیٹیوشن۔ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ایوری ون، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ ہمارا میڈیا ہے، کہ فوج کو اس سیاسی گفتگو سے باہر رکھیں۔ سیاسی لیڈرشپ کے بیانات انتہائی نامناسب، کافی عرصے سے برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ ادارے کی لیڈرشپ کا فوکس اپنی ذمہ داریوں پر ہے، موجودہ سیاسی صورتحال میں کوئی عمل دخل نہیں۔ فوج کو الیکشن کرانے کی دعوت دینا بھی مناسب بات نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ آرمی چیف ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کا طریقہ کار اس کی تقرری کا طریقہ کار پاکستان کے آئین اور قانون میں بالکل وضع کر دیا گیا ہے، اور وقت آنے پر آئین اور قانون کے تحت ہی وہ اپوائنٹمنٹ اپنے وقت پہ ہو جائے گی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوج میں خدا نہ خواستہ کوئی ڈویژن ہو سکتی ہے، تو اس کو ہماری فوج کے ایتھوس، ہمارے فوج کے کلچر کا پتہ ہی نہیں۔ آرمی چیف بہت اہم عہدہ سپہ سالار کی تقرری کا طریقہ کار آئین میں وضع کر دیا گیا ہے، تعیناتی آئین اور قانون کے تحت ہی ہوگی، بلا وجہ بحث معاملے کو متنازع بنانے کے مترادف۔ پاک فوج مکمل طور پر متحد، تقسیم کی باتیں کرنے والوں کو ادارے سے متعلق علم ہی نہیں ہے۔ تنقید اور پروپیگنڈا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار۔ پشاور کو پاکستان آرمی کی ممتاز فارمیشن، قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی۔ کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں اور قیادت کے مورال وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ توقع ہے ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر۔
وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کا دورہ برطانیہ، شہباز شریف مزید 2 روز برطانیہ میں قیام کریں گے، آج نواز شریف سے دوبارہ ملاقات شیڈیول۔ ان 3 سیجز نے مل کے، امریکنوں نے ان کے ساتھ مل کے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، ان سب نے مل کے پلان کیا اور گورنمنٹ گرا دی۔ جب یہ مجھے سازش کا پتہ چلا، جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، کہ یہ جو اب آزادی کی، ہماری حقیقی آزادی کی جو ہماری تحریک ہے، اپنے خوف ختم کر دے۔ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری قوم نکلے گی۔ جب میں آپ کو کال دوں گا 20 تاریخ کے بعد، ہم کبھی اسلام آباد میں جب تک یہ الیکشن نہیں اناؤنس کریں گے، یہ ہماری تحریک جاری رہے گی۔ 3 اسٹوریز نے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر سازش کی، جو لوگ سازش روک سکتے تھے ان کو آگاہ کیا، لیکن افسوس کچھ نہ کر سکے۔ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، حقیقی آزادی کا وقت آ گیا، بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جیل جانے کو تیار ہوں، جان کی بھی پرواہ نہیں، خوف کی زنجیریں توڑ کر نکلنا ہوگا، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرائے بغیر اسلام آباد سے واپس نہیں لوٹیں گے، عمران خان کا اٹک میں خطاب۔ عمران خان نے ملک کو بچانے کی کال دی ہے۔ تقریروں کا وقت چلا گیا، تصویروں کا وقت چلا گیا، پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ آصف زرداری کہتا بائیڈن تو میرا دوست ہے، مجھے اس نے بتایا ہی نہیں کہ مراسلہ بھیج دیا ہے۔ اور آج بلاول میرا دل کا جانی، آج وہ کہتا ہے دھمکی دی گئی کہ مارشل لا لگا دیں گے۔ امریکنوں نے سمجھا تھا یہ شو پالش کرنے والا حالات کو سنبھال لے گا۔ عمران خان نے ملک بچانے کی کال دے دی، تصویروں اور ریلیوں کا وقت گزر چکا، اب زندگی اور موت کا سوال ہے۔ شیخ رشید کا خطاب، شہباز شریف تیار ہو جاؤ، عمران خان آ رہا ہے، حکومت نے کنٹینر کھڑے کیے تو رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد پہنچیں گے، شاہ محمود قریشی کی للکار۔ کیسز نہیں، گند سامنے لایا جائے گا۔ کیسز تو بہت چھوٹی چیز ہے، جو یہ کر کے گئے ہیں 4.25 سال جو ہے وہ قوم کے ساتھ، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ان کو عوام کے سامنے اس نے جو جس طرح سے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے، اکانومی کا بیڑا گرک کیا ہے، اور ہماری سیاسی روایات کا جو ہے اس نے بٹھایا ہے، یہ قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ 3.5 سال گند پھیلانے والوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، عمران خان نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے، رانا ثناء اللہ کا رد عمل، ملک کو شدید معاشی دباؤ کا سامنا ہے، پی ٹی آئی چیئرمین پولرائزیشن میں مصروف، اداروں کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے، احسن اقبال۔ جو ملک کو خارجی میدان میں چیلنجز درپیش ہیں، اسی طرح جو ملک کے اندر پولرائزیشن عمران نیازی صاحب کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کے بارے میں، بالخصوص پاکستان کی فوج، پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے جو ایک منظم مہم وہ چلا کر ملک کے اندر انارکی پھیلا رہے ہیں اور پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نون لیگی قیادت کا لانگ مارچ سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ، اتحادی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، وزیر اعظم وطن واپسی پر معاملہ سامنے رکھیں گے، معاشی بحالی کے لیے تجاویز بھی تیار، ڈرافٹ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا، لندن اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر۔ پہلے اصلاحات پھر انتخابات، سارے سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن سے پہلے اگری نہیں ہوتے ہیں تو پھر میں اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن ہوگا۔ الیکٹورل بلز، آرڈیننسز ایٹسٹرا جو پچھلے حکومت نے پاس کیے، ہمارا الیکشن کمیشن کا پر کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جو RTS-2 RTS+ کا EVMs کے فارمز میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ہمیں فوری ریپیل کرنا پڑے گا۔ تحریک عدم اعتماد سے پہلے سابق وزیر کے ذریعے فوری انتخابات یا مارشل لاء کی دھمکی دی گئی، پولیٹیکل انجینئرنگ پر یقین نہیں رکھتے، پی ٹی آئی نے 4 سال میں ہر شعبہ تباہ کر دیا، حالات ہمارے اندازے سے زیادہ خراب نکلے، پہلے اصلاحات پھر انتخابات، بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی پالیسی واضح کر دی، کسی انتخابی ضابطہ اخلاق پر اتفاق نہ ہوا تو اگلا الیکشن خونی ہوگا،
پی پی چیئرمین کا اسمبلی میں اظہار خیال۔ الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں اور الیکشن ہی حل ہے، کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ چور عمران خان ہے، چور عمران خان کے ارد گرد جتنے وزراء ہیں وہ ہیں، اب وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو ان کا سیاسی مستقبل انشاءاللہ تعالی ختم ہے۔ ملک میں عام انتخاباتی مسئلے کا حل، مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، 4 سال کی معاشی تباہی 4 ہفتے کی حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ عمران خان ملک کو 400 سال پیچھے لے گئے، کسی کھلنڈرے کو میدان سے ایوان تک پہنچا دے تو تباہی ہی ہوگی۔ شین اور میم کو الگ کرنے کی خواہش مند مایوس ہوں گے، مریم نواز۔ پی ٹی آئی حکومت سازش کے ذریعے تبدیل کی گئی، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، چیف جسٹس خود سربراہی کریں، صدر مملکت کا خط۔ ملک سنگین سیاسی بحران سے دوچار، عوام میں بڑی تفریق بھی پیدا ہو رہی ہے، پاکستان کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں تمام اداروں پر فرض ہیں۔ خط کا متن، عاطف الوی سے اٹارنی جنرل کی بھی ملاقات۔ ہمارا مطالبہ کیا تھا اداروں سے، کیا فریق مت بنے۔ آج ان کو میر جعفر کے لفظ سے پکارا جاتا ہے کہ جب تک ان کا سہارا بنے، وہ ملک کی کشتی کو غرق کرے تب بھی سہارا بنے، اور جب سہارا بنتے ہیں تو پھر ٹھیک، پھر ہماری شکایت بھی ناجائز۔ میں نے کہا اسے کہتے ہیں تبدیلی۔ الیکشن پچھلا لڑا تبدیلی کے نعرے سے اور نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتا ہے آزادی کے نعرے سے، تو آزادی کے نعرے میں تو وہ ہماری نقالی کر رہا ہے، پھر نقالوں سے ہوشیار رہنا۔ ادارے جب تک ان کا سہارا بنے تو سب ٹھیک، نہ بنے تو تنقید۔ تبدیلی کے نام پر پچھلا الیکشن لڑنے والے اب آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، قوم نکالوں سے ہوشیار رہے، مولانا فضل الرحمان۔ فوج اور آرمی چیف کے خلاف جو پراپیگنڈا ہوتا ہے وہ ایسے نثر کرتے ہیں جو ملک دشمن ہو اور ملکی دفاع کو کمزور کرنا چاہتے ہوں۔ نون لیگ جو ہے عمران خان کے بیانات کو توڑ موڑ کر آرمی چیف کے خلاف استعمال مت کریں۔ قوم اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنا ملک دشمن قوتوں کا ایجنڈا، عمران خان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، سازشیں کرنے والوں کو ناکامی ہوگی، چودھری پرویز الہی۔ وزیر خارجہ 17 مئی کو امریکہ روانہ ہوں گے، بلاول بھٹو زرداری کے ہم منصب اینٹونی بلنکن سے ملاقات 18 مئی کو شیڈیول۔ بھارت کے ساتھ تجارتی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انسداد ڈینگی کے لیے مؤثر مہم چلانے کا اعلان، پورے صوبے میں ڈینگی ٹیسٹ 90 روپے میں ہوگا، تمام متعلقہ ادارے اور ادارے محکمے الرٹ ہو جائیں، رزلٹ دینا ہوں گے۔ انسداد ڈینگی مہم میں کوئی غفلت برداشت نہیں، حمزہ شہباز کی وارننگ۔ کراچی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات، پی پی وفد نے آصف زرداری کا پیغام پہنچا دیا، سندھ کے مفاد کے ہر فیصلے پر متحدہ کے ساتھ ہیں ناصر حسین شاہ، کراچی حیدرآباد سمیت شہری علاقوں کی بہتری کے لیے ساتھ بیٹھے ہیں، ایم کیو ایم رہنماؤں کی میڈیا ٹاک۔ چودھری شجاعت حسین سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، کرسچن ٹرنر نے قافلے کے رہنما کی خیریت بھی دریافت کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کھاریاں میں جاری جنگی مشقوں کا جائزہ، جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کی تعریف، سپاہ سالار نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی سراہا۔ ملکی معیشت شدید ترین دباؤ کا شکار، زر مبادلہ کے ذخائر میں 17 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کمی، 28 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئے۔
डॉलर की फिर ऊंची परवाज, रुपए के मुकाबले में कदर ₹1.75 बढ़ गई। इंटरबैंक मार्केट में ₹191.77 की बुलंदतरीन सतह पर बंद। ओपन मार्केट में ₹192.50 में ट्रेड। सोने की फी तोला कीमत में ₹300 का इजाफा। क्रिप्टो मार्केट क्रैश, सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। 24 घंटे के दौरान टेरा लूना की कदर 98% गिर गई। और गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब, कराची वालों की जान ना छूट सकी। लाइन्स एरिया, मलिक सिटी, ट्रफा गार्डन, गुलिस्तान जौहर समेत के इलाकों में 12 घंटे तक बत्ती बंद। मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर, शहरी परेशान।